سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 تا 185۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کے نام سے شروع، بنیاد مہربان رحمت والا۔ ترجمہ عرفان۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے۔ شریعت میں روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے بچا جائے۔ اس آیت میں فرمایا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ قدیم عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں۔ اگرچہ گزشتہ امتوں کے روزوں کے دن اور احکام ہم سے مختلف تھے۔ یاد رہے کہ رمضان کے روزے 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ آیت کے آخر میں بتایا گیا کہ روزے کا مقصد ہے تقویٰ، پرہیزگاری کا حصول۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے، کھانے پینے کے حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو بنیادی چیز ہے کہ جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ قرآن پاک میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ مَأْوَىٰ، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کی خواہش سے رکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نکاح کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے، کہ روزہ قاطع شہوت ہے۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ گنتی کے چند دن ہیں، تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو اس پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ فرض روزے گنتی کے دن ہیں، یعنی صرف رمضان کا ایک مہینہ ہے جو 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا ہوگا، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ ذہن میں رکھو کہ جس رب نے تمہیں 11 ماہ کھلایا پلایا، تو اگر ایک ماہ صرف دن کے وقت کھانے پینے سے منع فرما دے، اور اس فاقے میں بھی تمہارے جسم اور روح، ظاہر و باطن، دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو، تو ضرور اس کی اطاعت کرو۔ حیض و نفاس والی عورت کو روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں، وہ تو بعد میں قضا کرے گی۔ اس کے علاوہ بھی چند افراد ہیں جنہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ آیت میں بطور خاص بیمار اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ سفر سے مراد 3 دن کی مسافت، یعنی 57.5 میل 92 کلومیٹر، اس سے کم سفر ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ مریض کو بھی رخصت ہے، جبکہ اسے روزے رکھنے سے مرض کی زیادتی یا ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں ممنوع ایام کے علاوہ اور دنوں میں رکھ لے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ مریض کو محض زیادہ بیماری کے یا ہلاکت کے صرف وہم کی بنا پر روزہ چھوڑنا جائز نہیں، بلکہ ضروری ہے کسی دلیل یا سابقہ تجربہ یا کسی ایسے طبیب کے کہنے سے غالب گمان حاصل ہو جو طبیب ظاہری طور پر فاسق نہ ہو، جو فی الحال بیمار نہ ہو۔ مثلا مسلمان ماہر طبیب یہ کہے کہ وہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائے گا، وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کا یا اس کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کو بھی افطار جائز ہے۔ جس مسافر نے طلوع فجر سے قبل سفر شروع کیا تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن جس نے طلوع فجر کے بعد سفر کیا
اس کو اس دن کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا فدیہ۔ شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو گئی کہ اب روز بروز کمزوری ہوتا جائے گا، جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو، یعنی اب نہ رکھ سکتا ہو اور نہ آئندہ رکھ سکے گا، اتنی طاقت آنے کی امید ہے۔ عموماً بڑھاپے میں کمزوری ہی آتی ہے، دوبارہ طاقت آنا تو مشکل ہے۔ اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے، اور ہر روزے کے بدلے فدیے کے طور پر نصف سا یعنی 80 گرام کم 2 کلو گندم یا اس کا آٹا دے دے، یا اس کی قیمت دے دے۔ اور اگر فدیہ جو سے دینا ہو تو گندم سے دوگنا دینا ہوگا۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر فدیہ دینے کے بعد روزہ رکھنے کی طاقت آ گئی تو پھر روزے رکھنے لازمی ہیں۔ اگر کوئی شیخ فانی غریب اور نادار ہو اور فدیہ دینے کی قدرت بھی نہ رکھتا ہو، ایسا بوڑھا کہ وہ غریب بھی ہے، فدیہ نہیں دے سکتا، وہ اللہ سے پھر استغفار کرتا رہے۔ فدیہ کی مقدار تو مخصوص ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ دینا چاہے تو بخوشی دے سکتا ہے، جتنا زیادہ دے گا اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ جیسے بعض صحابہ کرام نے نماز کے خوشو خضو میں فرق پڑنے پر پورا باغ صدقہ کر دیا۔ یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ مسافر اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی اگرچہ اجازت ہے، لیکن زیادہ بہتر روزہ رکھنا ہی ہے، افضل روزہ رکھنا ہی ہے۔ طبی لحاظ سے روزے کے بہت فائدے ہیں۔ روزہ رکھنے سے معدے کی تکلیف، اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، نظام ہضم بہتر ہو جاتا ہے، روزہ شوگر لیول، کولیسٹرول، بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے، دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ نہیں رہتا، روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ مند آرام پہنچتا ہے۔ روزے سے جسمانی کھنچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن، نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی آتی ہے، اضافی چربی ختم ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے بے اولاد خواتین کے یہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابھی چند سال ہوئے ماہ رجب میں حضرت والد ماجد خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا، اب کی رمضان میں مرض شدید ہوگا روزہ نہ چھوڑنا۔ ویسا ہی ہوا، طبیب وغیرہ نے کہا، مگر میں نے بحمد اللہ تعالی روزہ نہ چھوڑا اور اس کی برکت سے اللہ نے شفا دی۔ حدیث پاک ہے، سوم و تصیحو، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور یہ آسانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس آیت میں ماہ رمضان کی عظمت و فضیلت کا بیان ہے، اور اس کی دو اہم ترین فضیلتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اس مہینے میں قرآن اترا، دوسرا یہ کہ روزوں کے لیے اس مہینے کا انتخاب ہوا۔ اس مہینے میں قرآن اترنے کے یہ معنی ہے کہ رمضان وہ ہے کہ جس کی شان و شرافت کے بارے میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان میں ہوئی۔ مکمل قرآن کریم رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا۔ یہ اسی آسمان پر ایک مقام ہے، یہاں سے وقتاً فوقتاً حکمت کے مطابق جتنا جتنا اللہ کو منظور ہوا جبریل امین علیہ السلام لاتے رہے، اور یہ نزول 23 سال کے عرصے میں پورا ہوا۔ رمضان وہ واحد مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، اور قرآن مجید سے نسبت کی وجہ سے ماہ رمضان کو عظمت و شرافت ملی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس وقت کو کسی شرف و عظمت والی چیز سے نسبت ہو جائے وہ قیامت تک شرف والا ہے۔ اس لیے جس دن اور گھڑی کو حضور کی ولادت اور معراج سے نسبت ہے وہ عظمت اور شرف والے ہو گئے۔ جیسے آدم علیہ السلام کی روز جمعہ پیدائش ہے اور جمعہ کا دن عظمت والا ہو گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر قرآن میں سلام فرمایا گیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی پیدائش، وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر سلام فرمانا قرآن میں مذکور ہے۔ والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے والا،
زیر تفسیر آیت میں قرآن مجید کی 3 شانیں بیان ہوئیں۔ قرآن ہدایت ہے، روشن نشانیوں پر مشتمل ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ قرآن کے 23 نام ہیں، یہاں قرآن مجید کا دوسرا مشہور نام ہے فرقان، یہ ذکر کیا گیا۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت ہم پر فرض فرمائی، لیکن اپنی رحمت سے ہم پر تنگی نہیں کی، بلکہ آسانی فرماتے ہوئے متبادل بھی عطا فرماتی ہے۔ روزہ فرض کیا، لیکن رکھنے کی طاقت نہ ہو تو بعد میں رکھنے کی اجازت دے دی۔ بعض صورتوں میں فدیہ کی اجازت دے دی۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ تو بیٹھ کر ورنہ لیٹ کر اشارے سے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ 1 مہینہ روزہ کا حکم فرمایا تو 11 مہینے دن میں کھانے کی اجازت دے دی۔ رمضان میں بھی راتوں کو کھانے کی اجازت دی، بلکہ سحری افطاری کے کھانے پر ثواب کا وعدہ فرمایا۔ گنتی کے چند جانوروں کا گوشت حرام قرار دیا تو ہزاروں جانوروں پرندوں کا گوشت حلال فرما دیا۔ کاروبار کے چند ایک طریقوں سے منع کیا تو ہزاروں طریقوں کی اجازت بھی عطا فرما دی۔ مرد کو ریشمی کپڑے سے منع کیا تو 20 قسم کے کپڑے پہننے کی اجازت دے دی۔ اگر یوں غور کریں تو آیت کا معنی روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر آسانی چاہتا ہے، ہم پر تنگی نہیں چاہتا۔ گنتی پوری کرنے سے مراد رمضان کے 29 یا 30 دن پورے کرنا ہے، اور تکبیر کہنے سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین کے طریقے سکھائے تو تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور ان چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے حبیب، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ اس آیت میں طالبان حق کی طلب مولا کا بیان ہے، جنہوں نے عشق الہی میں اپنی خواہشات کو قربان کر دیا، وہ اسی کے طلبگار ہیں۔ ان حضرات کو قرب و وصال الہی کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ شان نزول، صحابہ کرام کی ایک جماعت نے جذبہ عشق الہی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارا رب کہاں ہے؟ اس پر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ فلاں جگہ ہے، اللہ اوپر ہے، اللہ ادھر ہے۔ یہ کفریہ کلمات ہیں، اللہ کے لیے کوئی جگہ مقرر کرنا، اور لوگ بول رہے ہوتے ہیں وہ اوپر والا اللہ، یہ کفریہ کلمات میں سے اللہ کے لیے کوئی جگہ مخصوص کرنا۔ کیونکہ جو چیز کسی مکان کے اعتبار سے قرب رکھتی ہو وہ اس کے دور والے سے ضرور دوری پر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب بندوں سے قریب ہے۔ قرب الہی کی منازل تک رسائی بندے کو اپنی غفلت دور کرنے سے میسر آتی ہے۔ فارسی کا شعر ہے، دوست نزدیک تر از من بمن ست وی عجب تر کہ من از وے دورم۔ میرا دوست مجھ سے بھی زیادہ میرے نزدیک ہے، لیکن تعجب کی بات ہے کہ میں اس سے دور ہوں۔ میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ دعا کا معنی ہے اپنی حاجت پیش کرنا، اور اجابت یعنی قبولیت کا معنی یہ ہے کہ پروردگار اپنے بندے کی دعا پر لبیک عبدی فرماتا ہے۔ البتہ جو مانگا جائے اسی کا حاصل ہو جانا دوسری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے کبھی مانگی ہوئی چیز فوراً مل جاتی ہے، اور کبھی کسی حکمت کی وجہ سے تاخیر سے ملتی ہے۔ کبھی بندے کی حاجت دنیا میں پوری کر دی جاتی ہے، اور کبھی آخرت میں ثواب کا ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، اور کبھی بندے کا نفع کسی دوسری چیز میں ہوتا ہے تو مانگی ہوئی چیز کی بجائے وہ دوسری عطا ہو جاتی ہے۔ کبھی بندہ محبوب ہوتا ہے، اس کی حاجت روائی میں اس لیے دیر کی جاتی ہے کہ وہ عرصے تک دعا میں مشغول رہے۔ کبھی دعا کرنے والے میں صدق و اخلاص وغیرہ قبولیت کی شرائط نہیں ہوتی، اس لیے منہ مانگی مراد نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندوں سے دعا کرائی جاتی ہے تاکہ ان کی دعا کے صدقے گناہ گاروں کی بگڑی بھی سنور جائے۔ دعا کے بارے میں تفصیل جاننے کے لیے فیضان دعا ایک کتاب ہے، اس کے اندر تفصیل لکھی ہے، اس کا مطالعہ کیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔